بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ میں ابھی فیصل منظور صاحب کا یہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا۔ میرا پلان نہیں تھا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، لیکن انہوں نے باتیں کچھ ایسی کی، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ باتوں کو میں مزید ایکسپلین کر سکوں۔ فیصل منظور صاحب یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور بورڈ آف گورنر ہیں، جو چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر، اور ان کے بہت سارے مختلف کام ہیں۔ جیسے ان کا ایک انیشیٹو ہے، آپ نے سنا ہوگا، سیالکوٹ میں جو ایئرپورٹ بنا، یہ دنیا کی واحد مثال ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں نے مل کے ایئرپورٹ بنایا۔ اس کے علاوہ سرجیکل کا کام کرتے ہیں اور ٹریول بہت کرتے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا، خاص طور پہ ہم دو مدعوں پہ بات کریں گے ان کے ساتھ، کہ جو بزنس مین ہے اس کو عزت اس کی کیسے بحال کی جائے، اور دوسرا جو ہے جو یونیورسٹیز ہے ان کا ایکچوئل رول کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، تھینک یو یہ علی صاحب۔ گفتگو میری آپ کی بڑی چھوٹی سی ہے، میرے آپ کے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ آپ نے اسٹریٹ جو ہے نا اس کے جوابات دینے ہیں۔ یونیورسٹی کا جو پرپز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بس آپ ایک لائن میں بتائیں اگر، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یونیورسٹی کا بیسک پرپز جو ہے نا وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی اے پلیس ویئر نالج از کریٹڈ، اوکے۔ ہاں، تو یہ نالج کریشن کی جگہ ہونی چاہیے، اور یہ درسگاہ سے زیادہ ایک درگاہ ہونی چاہیے جہاں لوگ آئیں اور فیض حاصل کریں اور اس کو بانٹیں کمیونٹی میں، اور سب سے بڑے فیض کی جو شکل ہے وہ علم ہے۔ اچھا فیصل صاحب، ایک رواج دیکھا ہوں میں آج کل یونیورسٹیز میں، جو ریسرچ پیپرز جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ چھپ رہے ہیں، امپیکٹ جو ہے پیپر چھپ رہے ہیں۔ کیا اس کا کوئی بینیفٹ پریکٹیکلی ہے معاشرے میں ہمارے؟ دیکھیں، دو طرح کی ریسرچ ہے، ایک ڈیسک ریسرچ ہے، ایک فیلڈ ریسرچ ہے، اور ایک پریکٹیکل ریسرچ ہے۔ جی۔ سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ڈیسک ریسرچ پہ زیادہ فوکس ہے، کیونکہ ریسرچ کے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، جی۔ اور ان کے لیے انسینٹیوائز کیا گیا ہے کہ جتنی ریسرچ وہ کریں گے، جتنے ریسرچ پیپرز لکھیں گے، ترقی ملتی جائے گی، اتنی ان کو پروموشنز ملتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ ٹیگ کر دیا گیا کہ اتنے امپیکٹ فیکٹر والے اتنے ریسرچ آرٹیکلز آپ کے ہوں گے تو آپ کو پروموشن ملے گی۔ حالانکہ اس کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے، اس کو ٹیگ کرنا چاہیے ان کی پریکٹیکل ریسرچ کے ساتھ، جس کی اپلیکیشن ہے کہ انہوں نے کتنے ریئل سلوشن پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کے کتنے ریئل پریکٹیکل سلوشنز دیے۔ نہیں، اس طرح کا کرائٹیریا کیوں بنتا ہے؟ اگر ایک ریسرچ ہے یا ایک کام ہے یا آپ نے ترقی کا ایک کرائٹیریا بنایا ہے، اس کرائٹیریا کا پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کس نے بنایا کرائٹیریا، اور آپ لوگ اس کرائٹیریا کو مانتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں کا جو نیشنل فریم ورک ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا احتجاج ہے۔ کرے نا، نہیں، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اب سے بات ہو رہی ہے، میں 15 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اس پہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ ہاں، اس پہ اب، لیکن اب اس پہ تمام اسٹیک ہولڈر سیریسلی بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ نالج کریٹ نہیں ہو پا رہا، جو آپ کا پہلا کویسچن تھا، نالج کریٹ نہیں ہو پا رہا۔ ہماری یونیورسٹی سے کوئی بڑا ریسرچ پیپر انفارچونیٹلی، جتنی بڑی تعداد میں ریسرچرز ہیں، اور میں یہ کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر عطاء الرحمان کو کہ انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کا کلچر انہوں نے گورنمنٹ کو یو جی سی بنا کے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنایا، جو وچ لیٹر ایوالوڈ انٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس پہ کام کر رہا ہے۔ ابھی موجودہ جو چیئرمین ہیں، ہی از آلسو ورکنگ آن اٹ، اور پریویس ادوار میں بھی اس پہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن دس نیڈس ٹو چینج امیجیٹلی۔ اگر اس کو ہم نے چینج نہ کیا تو ول اسٹارٹ گوئنگ دا ڈرین وچ وی آلریڈی آر ڈوئنگ۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ بتائیں مجھے کہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تقریباً ایک یونیورسٹی میں آپ کے خیال سے کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ جو کورسز ہوتے ہیں، جیسے ایم بی اے کے 36 کورسز ہیں، بی بی اے کے 48 کورسز ہیں، اسی طرح آئی ٹی کے کورسز ہیں، اگر ان تمام کورسز کی کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو اندازاً کتنی کتابیں ہوں گی؟ کتابیں تو نہیں ایز سچ ہوتی، وہ تو ریفرنس بکس ہوتی ہیں موسٹلی، تو کورسز تو یہی آن ایوریج جو ہے 40 سے 45 کے قریب کورسز ایک 4 ایئر ڈگری پروگرام میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو صرف ٹیچنگ کمپوننٹ ہے اس کو کم کیا جائے، اور ایچ ای سی نے اس پہ بھی کام کیا ہے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، میں صرف ابھی کتابوں کی تعداد، ہاں، یہ اتنی ہے۔ کیا ایک بھی کتاب اس میں کسی پاکستانی آتھر کی ہے؟ ہوں گی کچھ کوئی بتائیں، نام بتائیں، مطلب جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اسٹڈیز کی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہو سکتی ہے، کوارٹر ہی پڑھا رہے ہیں، سارا جو کنٹینٹ ہے یا وہ برٹشرز کا ہے، امریکنز ہے، یا انڈین کا کنٹینٹ، زیادہ تر وہی ہے۔ تو کیا آپ کا خیال نہیں ہے یہ پاکستان کے پاس 226 یونیورسٹیز ہیں، کیا اگر یہ مور دین 250 یونیورسٹیز 250 یونیورسٹیز ہیں، کیا ایک یونیورسٹی
ایک کتاب نہیں پروڈیوس کر سکتی. نہیں, کتابیں پروڈیوس ہو رہی ہیں لیکن اب ان کو سامیات کی مطالعہ پاکستان نہیں اور بھی کتابیں پروڈیوس کوئی ایک کتاب آپ کی یونیورسٹی بتائیں جو آپ مینجمنٹ کی کتاب ہے جو پڑھا رہے ہیں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ کتابیں پروڈیوس ہو رہی ہیں لیکن ابھی وہ کریکولم کا یا اسکیم آف اسٹڈیز کا حصہ ایسا اس طرح سے نہیں ہے, لیکن وہ ریفرنس بکس کے طور پہ یوز ہوتی ہیں, لوگ یوز کر رہے ہیں. اب اس وقت ان کتابوں کا نام اسپیسیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن کتابیں ہیں, اچھے ریسرچرز بھی موجود رہے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, لیکن اس کو ایک پریکٹس اور ایک نارم بنانا چاہیے. ہمارے پاس ایکسیپشنز ہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. یو آر رائٹ. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم کیس اسٹڈی پڑھا رہے ہیں میک ڈونلڈ کی, سب وے کی اور KFC کی اور جو مختلف جو مائکروسافٹ کی, جو فلپ کاٹلرز کی پڑھا رہے ہیں ہم. وہ یورپ ہے, امریکہ ہے, ویسٹ ہے, ان کا موسم الگ, ان کا بیہیویئر الگ, ان کا ذات الگ, ان کا مذہب الگ. کیا ہم وہی پریکٹیکل جب یہاں پہ کیس اسٹڈی پڑھاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا وزڈم ہے, وہ اس طرح سے کام کرے گا؟ نہیں, آپ کا یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے کہ یہ جب ہم رول ماڈلز, کیریکٹرز, سچویشنز ہم ایک فارن کلچر کی, ایک فارن سچویشن کی دیتے ہیں تو ہمارے بہت سے بچے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے, اینڈ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ. پھر بھی پڑھائی جا رہے ہیں. تو ہم پڑھا رہے ہیں, ہماری ٹاپ یونیورسٹیز, بزنس اسکولز جو ہیں وہ کیس اسٹڈیز ساری کی ساری ہارورڈ سے آتی ہیں, آکسفورڈ سے آتی ہیں, اور ان کو پڑھا رہے ہیں. اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان دس کہ جی ہم ہارورڈ کی کیس اسٹڈیز کر رہے ہیں. اٹس گڈ ٹو ہیو انٹرنیشنل ایکسپوجر, لیکن آئی ایگری ود یو کہ کیس اسٹڈیز ہماری لوکل سچویشنز کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ستارہ کیمیکل نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس پاک ویلز نہیں ہے؟ روزی ڈاٹ پی کے ہمارے پاس کیا نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس یہ نیٹ سول نہیں ہے کیا؟ ڈیف سنگ نہیں ہے؟ یہ بڑے بڑے پاکستان کے پاس جو برانڈز ہیں, ان کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان پہ کیوں نہیں کیس اسٹڈی کرتے؟ جو ریسرچ ہے, جو چھاپ کے اپنا جو نمبر آف ریسرچ بڑھاتے جا رہے ہیں, پروفیسروں کو کیوں نہیں یہ اسائنمنٹ دی جاتی کہ یہ ایک پاکستانی آرگنائزیشن ہے, یہاں کا آپ کیس اسٹڈی لکھیں اور وہ پڑھائیں؟ نہیں, اب کچھ اداروں میں یہ کیس اسٹڈیز لوکل چل رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے ایک کارپوریٹ سکسیس کی آپ نے اسٹوری بتانی ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کیس اسٹڈی وچ ہیز دیٹ کارپوریٹ کلچر. ہمارے پاکستان میں کارپوریٹ کلچر کی بہت بڑی کمی ہے. بہت جن بڑے اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں, میں ان میں سے کسی کو اسپیسیفائی تو نہیں کروں گا, بہت سے ادارے بڑے ایسے ہیں جن میں کارپوریٹ کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ فیملی بزنسز کے طور پہ اسٹارٹ ہوئے, اس میں فیملیز کا انفلوئنس رہا. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے اگر ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھانا ہے جی, سو اس کے اندر کچھ ایسی پریکٹسز جو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق یا انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق ہیں, وہ پریکٹس ہوتی ہوں گی تو وہ کیس اسٹڈی بنے گی. ٹھیک ہے, سو ہم نے فیلئر کی کیس اسٹڈی تو نہیں پڑھانی, ہم نے تو سکسیس کی کیس اسٹڈی پڑھانی ہے. سو یہ ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس کارپوریٹ کلچر کی چونکہ کمی ہے. ہمارے اتنی بڑی کمی نہیں جتنا ویسے آپ بیان کر رہے ہیں. نہیں, میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز کو جاتا ہوں جو بالکل ملٹی نیشنل کے مطابق, نہیں اب ریسنٹ ٹائمز میں آرگنائزیشن پریکٹس ہے, لیکن مطلب اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں, ایک کاٹیج انڈسٹری ہے, ہم فیصل آباد کی بات کریں, گجرانوالا کی بات کریں, یہاں پہ 90% جو بزنسز ہیں وہ فیملی رن بزنسز ہیں, فیملی انٹرپرائزز ہیں. کارپوریٹ کلچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہاں پہ. ای میل کا بھی جو کلائنٹ کی ای میل آئی ہے اس کا جواب بھی جب تک اونر سے یا ایم ڈی سے بات نہیں ہوگی, جو امپاور نہیں ہے نیچے والا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, ہمارا جو زر مبادلہ ہے کتنا, $1 ارب کے ڈالر کے قریب ہمارا زر مبادلہ پاکستان سے باہر جاتا ہے, امپورٹ جو ہم کتابیں کرتے ہیں, ٹھیک, تقریباً اتنا $1 ارب کے قریب. اگر یہی کتابیں ہم خود پروڈیوس کریں, ہمارے پروفیسرز پروڈیوس کریں, جو کہ ہمارے اپنے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دی جائے, ریونیو کہاں جائے گا؟ اس پروفیسر کے پاس آئے گا نا. ہمارا پروفیسر کیوں غریب ہے؟ ہمارا پروفیسر 5 لاکھ سے اوپر جاتا ہی نہیں کسی یونیورسٹی کا. ایک ایوریج میکسیمم 5 لاکھ سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں. کچھ ایکسیپشنل ہوں گے جو وائس چانسلر ڈائریکٹرز ہوں گے, ان کی 10-12 لاکھ 15 لاکھ ہوگی, 5 لاکھ سے اوپر کوئی نہیں جاتا. ایک پروفیسر نے اگر مینجمنٹ کی کتاب لکھی ہے اور وہ پورے پاکستان میں وہ سیل ہو رہی ہے, آپ اندازہ کریں کہ اس کا ریونیو کہاں جائے گا. نہ صرف یہ, وہ کتاب پھر انڈیا میں لگے, وہ پھر دبئی میں لگے, وہ امریکہ میں لگے, مختلف کنٹریز میں لگے, تو کتنا زیادہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ جو اورے کی بات کر رہے تھے کمرشلائزیشن, تو اس سے بہتر اور ایزی کمرشلائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, کتابیں بھی لکھنی چاہیے, اور پھر وہی بات ہے جو ہم نے ریسرچ کی شروع میں کی کہ ریسرچ ایسی ہو کہ جس کو کمرشلائز کیا جا سکے, جس کا کوئی پریکٹیکل اس کی سائڈ ہو, جو لوگوں کی پرابلمس کو سلوشن کے طور پہ سامنے لے کے آئے. جب آپ لوگوں کو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں نا,
ایک ایسی پرابلم ہے جو لوگ ہر روز فیس کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف. کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں, آپ اس کا ایک سولوشن پرووائڈ کر دیں اور اس پروڈکٹ کو, اس سولوشن والی پروڈکٹ کو آپ کمرشلائز کر کے مارکیٹ میں لانچ کر دیں. سر یہ تو کر دیں ہے نا, نہیں کرتے ہیں لوگ. آپ کو اپنی یونیورسٹی کی مثال دیں, آپ نے کوئی سولوشن پرووائڈ کیا ہو, آپ کے پروفیسرز نے یا آپ کے ریکٹر نے, کوئی اپنی بات کریں. یہ تو بات ہم نے دیکھیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ہم نے جب کووڈ آیا, ہم نے اس میں کافی چیزیں اپنی لوکلی تیار کی. ہم نے اس کے لیے ویکسینیشن کے لیے ریسرچ شروع کی. پھر ہم نے جو وہ ریسرچ تو خیر نہیں کر سکتی نا آپ کا, نہیں مطلب ہم نے اس کے اوپر اینڈ تو کچھ نہیں نکلا ہوگا نا. نکلا نہیں, لیکن میں نے یہی کہا شروع کی. پھر اس کے بعد ہم نے جو یہ ہمارے ڈس انفیکٹینٹس اور وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ بنا کے ہم نے کمیونٹی میں فری ڈسٹریبیوٹ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چیریٹی نہیں, لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے خود بنایا. وہ پروڈکٹ کمرشل نہیں تھا, وہ خود ایک کم کاسٹ کے اندر ہم نے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کی اور اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ ایک کمرشل سائڈ ہو سکتی ہے. پھر وہاں پہ 2-3 جو لیڈنگ انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ نے کام شروع کیا اور انہوں نے ان کے جو ایکسپورٹ کے لیے جو سولوشنز استعمال ہوتے ہیں جو وہ امپورٹ کرتے تھے, وہ ہم نے ان کے لیے کام شروع کیا. اور پروڈکٹ بنائی آپ نے, وہ مختلف یہ فٹ بال انڈسٹری میں چیزیں سولوشن یوز ہوتی ہیں, وہ مینوفیکچر کی اور پھر وہ سیل ہو رہی ہیں وہاں, وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے, وہ ایک ریگولر. اب اور اس کے ساتھ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو انڈسٹری اکیڈمیا لنک جو صرف زبانی حد تک رہتی ہے, یہ تو سلوگن ہے. ہاں, ہم نے اب چیمبر, سرجیکل ایسوسیشن, اسپورٹس گڈز ایسوسیشن, گلوز ایسوسیشن اور ہماری گارمنٹس کی, ہمارا فیشن اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی چیزوں کو ان کو ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں. سو ہم اب یونیورسٹیز اوپن اپ ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل ماڈلس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں, لیکن یہ زیادہ تر کام جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر چونکہ ریڈ ٹیپزم تھوڑا زیادہ ہے اور لیک آف انیشیٹو ہے وہ, اور اس میں پھر یہ کہوں گا کہ جو وائس چانسلر کا ٹینیور ہے وہ 4 سال 1 سال اس کو سمجھنے میں لگتا ہے, 2 سال وہ کام کرتا ہے اور چوتھے سال میں اس پیک اپ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں بھی ان کو بلیم نہیں دیا جا سکتا کہ یونیورسٹیز کی ایک ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے, پھر نیا وائس چانسلر آتا ہے, وہ نئی پالیسیز لے کے آتا ہے. سو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بزنس کی طرف آ جاتا ہوں. پاکستان اور انڈیا کا بارڈر کھلنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ ایکسپورٹ امپورٹ یہاں سے ہونی چاہیے؟ ضرور کھلنا چاہیے. بزنس از بزنس اینڈ اے کنٹری ہیز ٹو بی رن لائک اے کارپوریٹ کمپنی. دیٹس گڈ. یہ بتائیے کہ پاکستان کی پرسیپشن یہ ہے کہ اگر انڈیا کی بارڈر کھل جائے گا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کی اپنی جو انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ, یہ بات تو پھر امریکہ کو سوچنی چاہیے کہ جو چائنا سے آپ امریکہ میں جائیں اور آپ ان کے والمارٹ سے لے کے تمام سٹورز اور برانڈیڈ سٹورز میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جب ٹیکس دیکھیں گے تو آپ کو میڈ ان چائنا نظر آئے گا. اور چائنا از این ان اناؤنسڈ انیمی آف امریکہ. اناؤنسڈ بلکہ مطلب میں تھوڑا سا اس کو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میلو اٹ ڈاؤن. تو یہ فیئر ان کو نہیں ہے تو ہمیں کیوں ہونا چاہیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایز اے بزنس مین, اب ہم یونیورسٹی سے باہر آ جاتے ہیں, آپ ایز اے بزنس مین آپ کو لگتا ہے اگر پاکستان انڈیا کا ٹریڈ اوپن ہو جائے تو بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان زیادہ ہوگا یا اس کا بینیفیشری انڈیا زیادہ ہوگا؟ اٹ ڈپینڈس. دیکھیں کہ ہم کن چیزوں میں, اگر تو اوپن ٹریڈ, فری اوپن ٹریڈ رجیم جو ہے وہ آتا ہے تو اس میں تو ٹریڈ میں کبھی بھی کوئی لوزر نہیں ہوتا. اوکے ٹھیک ہے, ٹریڈ میں لوزر نہیں ہوتا. آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنی ہے. ہم نے اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو ہم نے وہی منگوانی ہے جس کی ہمارے پاس کمی ہے. ویسے فیصل صاحب, ہمیں 1 ارب 40 کروڑ کی ملے گی پاپولیشن اور ان کو 25 کروڑ کی ملے گی. ہمیں 6 ٹائمز بگر مارکیٹ ملے گی نا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو یہاں پہ بنتی ہیں, تو اس لیے اس میں کبھی بھی, میں نے آپ کو کہا نا, ٹریڈ میں کبھی لوزر نہیں ہوتا. اٹ از اباؤٹ ایک سمپل اکنامکس کا رول ہے, اٹ از اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ نے وہی چیزیں لینی ہیں ان سے جن کی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے. اگر ایک چیز کی سرپلس سپلائی آپ کے پاس موجود ہے, وائی ول یو گیٹ اٹ فرام انڈیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس سے, اور وہ ہمارے سے وہ چیز لیں گے جس کی ان کو ضرورت ہو. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرپرنور بنے, وہ بزنس کریں. آپ کا یہ مہم ہے, آپ کی یونیورسٹی کا مشن ہے. یہ اس وقت سب سے بڑا مشن یہ ہے سب سے بڑا مشن یہ ہے. اور میں یہ ایک اور چیز, آپ نے انٹرپرینور کا لفظ استعمال کیا,
میں کہتا ہوں انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ صرف بزنس مین میں یا اس بچے میں نہیں ہونی چاہیے جس نے بزنس کرنا ہے. جی ایون جاب کرنے والے میں بھی ایک سرٹن اسٹریک جو ہے نا انٹرپرینورشپ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ صرف جاب کرنے جائے گا نا تو وہ اپنی آرگنائزیشن جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے گا. ہوگا وہ صرف روٹین ٹاسک کرے گا. جو انٹرپرینورشپ کی اسٹریک رکھنے والا امپلائی ہوگا نا وہ ول کم اپ ود نیو آئیڈیاز, ول ٹیک رسک, ول کم اپ ود انوویشن. وہ اپنی آرگنائزیشن کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے, اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن میں اپنا مقام بناتے ہیں. فیصل صاحب, بزنس مین کو ہم رسپیکٹ کیسے دے سکتے ہیں, ان کا کیسے ہم برانڈ کر سکتے ہیں, ان کو کیسے ہم ان کا مقام بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بڑا برانڈ کرتے ہیں نا, شاہ رخ خان ہے بہت بڑا برانڈ بن گیا, لوگوں کو دل کرتا ہے کہ ہم ایکٹر بن جائیں. جیسے خان صاحب نے کرکٹ پہ نام بنایا, شعیب اختر نے نام بنایا. آپ نے بزنس مین کی کوئی برانڈنگ دیکھی ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے؟ اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں ایک عام شخص سے, یار پاکستان کے 20 بزنس مین کا نام لیں, تو کیا کوئی شخص لے سکتا ہے؟ نہیں, اتنے بڑے بزنس مین ہم نے انفارچونیٹلی اپنے کلچر کی وجہ سے, جس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہم نے وہ ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہونے دیا جس میں بزنس تھرائیو کریں. اس میں آپ یونیکارن ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو $1 بلین کی ورتھ ہوتی ہے. آپ کے پاکستان میں کتنی ہے؟ شاید کوئی 1-2 ہو, وہ بھی اناؤنس نہیں ہوگی. تو یہ 25 کروڑ میں اگر ایک بھی یونیکارن نہیں ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لوگ ان کو تو برانڈ کیا جا سکتا ہے. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, پاکستان میں انفارچونیٹلی, میں ود ڈیو اپالوجی, پاکستان میں امیر ہونے کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. کہتے 2 نمبر طریقے سے ہوا ہوگا. یس, یہاں پہ امیر آدمی کو آئیڈیلائز نہیں کیا جاتا. تو سیالکوٹ میں یہ رول ماڈلز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ سرجیکل انڈسٹری میں یہ فلاں بزنس مین نے 10 سال میں 20 سال میں یہ کامیابی حاصل کی. فٹ بال انڈسٹری میں ہمارے بڑے لیڈنگ نام ہیں. سیالکوٹ بنا رہا ہے پچھلے 3 ورلڈ کپ سے, فیفا ورلڈ کپ کا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ویسے پاکستان. وہ خواجہ مسعود صاحب ہیں ہمارے فارورڈ سپورٹس کے. سو اس طرح کے آئیکونس موجود ہیں اور لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواجہ مسعود صاحب کا آپ نے نام لیا, آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں پاکستان کی, لاہور, کراچی, مختلف شہروں میں پھرتے ہیں آپ نے کتنی سڑکیں ایسے دیکھی ہیں, یا کتنے اسکول ایسے دیکھی ہیں, یونیورسٹیز, پارکس, ہاسپٹلز جو بزنس مین کے نام پہ ہوں؟ سیالکوٹ میں اس کی بھی اچھی اگزامپل ہے. ہاں, سیالکوٹ میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر سال جو ٹاپ ٹیکس پیئرز ہوں گے, ایکسیلنٹ, بریجز اور روڈز ان کے نام پہ ہوں گے. دیٹس این ایکسیلنٹ آئیڈیا. تو یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹرپرائزنگ ہیں, دے کم اپ ود نیو آئیڈیاز. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, چونکہ بزنس کمیونٹی لیڈ کرتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کلچر جو سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں انٹرپرینورشپ کا اور انڈسٹری کا ہے, اس کو دوسرے شہروں تک اسپریڈ کرنا چاہیے اور انڈسٹریل سٹیز اور انڈسٹریل زونز بنانے چاہیے. صاحب آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. بس ایک وعدہ کرتے جائیں ہمارے سے کہ پاکستان جب اپنی یونیورسٹی میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, وہ آپ کوئی پروفیسرز کی ٹیم بنا کے اس کو 2-3 کتابیں کوئی آپ خود پروڈیوس کریں گے جو کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں وہ پڑھائی جائیں. انشاءاللہ اس پہ ہم اب آج کے اس ڈسکشن کے بعد اس کے اوپر اسپیشل ٹاسک فورس بنا کے ہم اس کو انشاءاللہ لانچ کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ود ان کمنگ ایئرس 3 to 5 years we'll have something in our hands. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا. تھینک یو.